اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ 15واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ آج بروز اتوار لاہور شہر میں 7 ذوالحجہ 1442 ہجری اور 18 جولائی 2021 ہے۔ آپ کی خدمت میں سورۃ الانبیاء کی یاجوج ماجوج والی آیات پیش کی گئیں، جسد اور انک انت الوہاب والی سورہ صاد کی آیات 34 اور 35 پیش کی گئیں، اور پھر اس کے بعد پیٹرو ڈالر کے حوالے سے سعودی عرب سے لے کر کے میکسیکو تک کا تجزیہ پیش کیا گیا۔ موٹے موٹے پوائنٹ آپ سن لیں کہ ایک امریکی ڈالر 3.75 3.75 سعودی ریال سے پیگ کیا گیا ہے، فکس کر دیا گیا ہے پچھلے 50 سالوں سے۔ پٹرول کی ڈالر کروڈ آئل کی قیمت خواہ عالمی منڈی میں $4 فی بیرل ہو یا $100 فی بیرل ہو یا $140 فی بیرل ہو، یہ امریکی ڈالر اور سعودی ریال کی ریشو 1:3.75 اس ریشو پہ پیگ کر دیا گیا ہے، فکس کر دیا گیا ہے، دنیا پہ ٹھونس دیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے آپ عراق کے 1456، ایران کے 42,105 ریال، رشین روبل 74 اور مختلف ملک میکسیکو کے پیسو 19.87، یہ مثالیں آپ سن چکے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وینزویلا جو امریکہ کا ہمسایہ ملک ہے، اس کی کرنسی کی آپ ریشو سنیں، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ 11 جولائی کو ریشو یہ تھی، اور ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو گوگل کے فوریکس یعنی فارن کرنسی ایکسچینج ریٹ کنورٹر ہیں، جو وہ سافٹ ویئر ہیں جو ایک ملک کی دوسرے ملک سے شرح تبادلہ بتاتے ہیں، ظلم یہ ہے کہ جس طرح گوگل میپ سے فلسطین کو غائب کر دیا گیا ہے، فلسطین کو نقشے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور دو ریاستی مطالبہ کرنے والے وہ عرب حکمران جن کو فلسطین کا نقشے سے غائب کیا جانا نظر نہیں آتا اور وہ خاموش ہیں اور جانتے بوجھتے اس ظلم میں شامل ہیں، وہی سب ان کو یہ کرنسیوں کا ظلم کا نظام بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن عوام کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور باری باری اپنے افسروں کی خدمت میں یہ بات کہتے رہنا چاہیے۔ شاید کوئی افسر اٹھے اور اپنے بڑے افسروں کو سمجھا دے، شاید کوئی بڑا افسر یا کوئی اس سے چھوٹا افسر، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی ہمت ڈال دے کہ وہ اس ظلم کے نظام کو تلپٹ کر دے اور دنیا میں امن کا اور انصاف کا بول بالا ہو جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب امریکہ کویت سے یا سعودی عرب سے تیل منگواتا ہے تو وہ تیل خواہ پائپ لائن سے پہنچے، خواہ وہ بحری جہازوں سے پہنچے، کتنا لمبا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، بیچ میں جناب کتنے سمندروں کا سفر اور وہ خطرات اور وہ وقت اور وہ خرچے اور وہ جناب ساری کاسٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی امریکہ اگر کویت اور سعودیہ سے تیل منگوائے تو اس کو مہنگا پڑتا ہے، حالانکہ وہی امریکہ جو اپنے زمینی ہمسائے میکسیکو یا زمینی ہمسائے وینزویلا سے منگوائے تو اس کو تیل سستا پڑتا ہے، سستا پڑے گا، کاسٹ تھوڑی آئے گی، خرچہ کم ہوگا۔ لیکن اس وینزویلا کی ریشو سنیں آپ، $1 واز ایکول ٹو 324,546,000,000 اتنے جناب وینزویلین بولیور کے برابر ہیں۔ اب وینزویلا کی جو کرنسی ہے بولیور، اس کے آپ ذرا عدد سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 3 خرب 24 ارب 54 کروڑ 60 لاکھ بولیوین یعنی وینزویلین بولیور آپ دیں گے تو ایک امریکی ڈالر ملے گا۔ تو وہی حکمران جن کو 2 ریاستی فارمولے کا دعویٰ بھی ہے اور وہ فلسطین کا نقشے سے غائب ہونا بھی بھولے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ گوگل کے کرنسی کنورٹر نے وینزویلا کی کرنسی کو اس کنورٹر سے ہٹا دیا ہے، اور گوگل کا کنورٹر وینزویلا کی کرنسی نہیں بتاتا۔ آپ کو XC.com، فوریکس یا دیگر ویب سائٹوں پہ جا کے وینزویلا کی کرنسی کے ریٹ ملیں گے۔ تو کیا وینزویلا کی کرنسی کو 3 خرب
24 ارب پہ رکھنا اور پھر اس کی کرنسی کو گوگل کنورس یعنی فاریکس والے اس سافٹ ویئر سے غائب کر دینا، یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ انسانی حقوق کے چیمپئنز کو یہ منافی یعنی ان کے اپنے ہی اصولوں کی نفی نہیں ہے؟ اور کیا حکمرانوں کو یہ بات کسی بھی طرح ہضم ہوتی ہے، عوام کو کسی بھی طرح ہضم ہوتی ہے کہ جناب سعودیہ کا وہ پیٹرول جو سمندر پار سے جناب اٹلانٹک اوشن اور کیسے کیسے جناب وہ لمبا سفر طے کر کے امریکہ پہنچے، تو اس کی ریشو ہو $1 از اکول ٹو 3.75 یعنی 4.25 ریال دے کے آپ کو 1 امریکی ڈالر ملے گا، اور وہ وینزویلا جو لینڈ کے حساب سے بر اعظم شمالی امریکہ میں موجود ہے، نارتھ امریکہ میں موجود ہے، زمینی حساب سے میکسیکو اور وینزویلا USA کے امریکہ کے ہمسائے ہیں، ان کا تیل ان کو سستا پڑ سکتا ہے، خرچہ تھوڑا آ سکتا ہے۔ تو وینزویلا کی جو کرنسی ہے اس کا آپ حال سنیں، جو کہ 12ویں نمبر پہ بڑا آئل پروڈیوسر ہے، ٹھیک ہے، اس کی کرنسی کا آپ حال سنیں، 3 کھرب 24 ارب 54 کروڑ 60 لاکھ نوٹ آپ دیں گے تو 1 امریکی ڈالر ملے گا۔ کیا یہ 3 کھرب 24 کروڑ 54 ارب 3 کھرب 24 ارب 54 کروڑ 60 لاکھ کی یہ ریشو کسی بھی ذی شعور کو ہضم ہوتی ہے؟ کسی ایک بھی بینک والے کو بلا لیں، بٹھا لیں، سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے، آئیں جناب بیٹھیں، آپ بینکوں کے یہ بنے ہوئے ہیں انٹر بینک ایکسچینج کے نام پہ، ایک رات میں آپ ایک خبر دیتے ہیں کہ جی میرا خیال ہے کہ جناب اگلے دن 13 روپے فرق آ جائے گا، اور اگلے دن 13 روپے فرق آ جاتا ہے، پورا ملک جناب لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے کا مزید مقروض ہو جاتا ہے آپ کی صرف ایک سٹیٹمنٹ سے۔ یہ آپ میڈیا والے کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ حقیقت کیوں نہیں بتاتے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ 1 امریکی ڈالر 3 کھرب 24 ارب 54 کروڑ 60 لاکھ وینزویلا کے بولیور کے برابر ہے؟ کون سا ذی شعور ہے جس کو یہ ریشو یہ ہضم ہوتی ہے؟ پیٹرو ڈالر کے نام پہ جو ظلم ہے، اب آپ بتائیں کہ وینزویلا 3 کھرب 24 ارب پہ کیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وینزویلا کے حکمران وہ خالص عیسائی حکمران تھے، اور وہ خالص عیسائی حکمران ہیں کہ جنہوں نے اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک اس کو نہ صرف تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی اقوام متحدہ میں ووٹ پڑتا ہے یا ووٹنگ ہونے لگتی ہے تو وینزویلا کا ووٹ اسرائیل کے خلاف ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے اس کی کرنسی کو کنورٹر کے جو سافٹ ویئر ہیں ان سے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ اور بدترین ظلم یہ ہے کہ 3 کھرب 24 ارب 54 کروڑ 60 لاکھ بولیور آپ دیں گے تو 1 امریکی ڈالر آپ کو ملے گا۔ کیا یہ ظلم؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ لفظ بدماشی کیوں استعمال کیا گیا؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ لفظ چوری کیوں استعمال کیا گیا؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ لفظ ڈاکہ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ یہ ساری ہی باتیں پیٹرو ڈالر کے حوالے سے سارے ہی حکمرانوں نے اپنے عوام پر مسلط کر رکھی ہیں، اور یہ سب حکمران اس وقت من کل حدب ینسلون کے زمرے میں ہیں۔ تو ہم تو صرف رو پیٹ ہی سکتے ہیں، گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ اس جادوگری کو سمجھیں جناب پاکستانی افسران، جناب بیوروکریٹس میں سے وہ اچھے افسران جن کے دل میں نیکی کی رمق موجود ہے، وہ اچھے بینک افسران جن کے دل میں ابھی بھی نیکی کی رمق موجود ہے، وہ فوجی افسران جن کے دل میں ابھی بھی نیکی کی رمق موجود ہے، وہ پارلیمنٹ کے ممبران جن کے دل میں ابھی بھی نیکی کی رمق موجود ہے، وہ سب اس خلاصے کو، اس تجزیے کو سوچیں، غور کریں، اور اگر ان کو سمجھ آتی ہے تو پھر خدا را
ورلڈ بینک کے سامنے کھڑے ہو جائے، IMF کے سامنے کھڑے ہو جائے. یہ حقیر آپ کو جنگ کا مشورہ نہیں دے رہا، حق بات بیان کرنے کا مشورہ دے رہا ہے. حق تو بولو، حق کی بات تو کرو، اپنے عوام کے اوپر ہونے والے ظلم کو دنیا میں اجاگر تو کرو، لوگوں کو اس کا شعور تو دو، عالمی سطح پہ اس کی آواز تو بلند کرو. جب بات بحث مباحثے میں جائے گی تو پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ تو بعد کی بات ہے. لیکن آپ بطور حکمران، بطور افسران، اس بات کو، اس آواز کو، اس حق کی آواز کو، اس قرآن کی تعویل و تشریح کو پھیلاؤ تو صحیح، خود بھی سمجھو، دوسروں کو بھی بتاؤ، حق کی آواز بلند کرو. یہی اس حقیر کا مطالبہ ہے. اب جناب وینزویلا پہ ہونے والے ظلم کو جب آپ نے سن لیا تو اب آپ پیٹرو ڈالر کو دیکھیں کہ کوئی 3.75 پہ بیٹھا ہے، کوئی 74 روبل پہ بیٹھا ہے، کوئی 1456 عراقی دینار پہ بیٹھا ہے، کوئی 42,105 ایرانی دینار پہ بیٹھا ہے، اور کوئی 3,24,54,60,00,000 وینزویلا بولیور پہ بیٹھا ہے. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انسانی حقوق کے چیمپئن یہ انسانی حقوق پورا کر رہے ہیں؟ سوچیں. پھر اس کے بعد جناب ناروے ہے، قطر ہے. ٹھیک ہے، اب قطر کیونکہ عرب خطے کا ایک خاص ملک ہے جس میں امریکہ کی جو فوجی یعنی کہہ لیں کہ تعیناتی ہے، فوج سب سے زیادہ اگر غیر ملکوں میں تعینات ہے کسی جگہ پہ تو وہ قطر ہے، خصوصاً خطہ عرب میں. ٹھیک ہے، تو قطر کی پیداوار ہے جناب 14ویں نمبر پہ، اور اس کا بھی ریشو آپ سن لیں کہ $1 از اکول ٹو 3.64 قطری ریال. اب آپ دیکھیں قطر 3 پہ ہے، دبئی 3 پہ ہے، سعودی عربیہ 3 پہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم پہنچے ہیں 14ویں نمبر والے ملک پہ. ٹھیک ہے، اور 14ویں نمبر والے قطر کی آئل پروڈکشن ہے 1.9 بلین بیرل، یعنی 2 سے بھی نیچے 1.9 ارب بیرل، اور قطر 14ویں نمبر پہ ہے، اور کرنسی اس کی 3.64. یعنی پھر آپ خلاصہ سنیں اور غور کیجئے گا. قطر 3.64، دبئی 3.67، سعودیہ 3.75. یہ سارے ہی جو دوست ہیں امریکہ کے، یہ 3 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ جو امریکہ کا سب سے زیادہ خاص دوست ہے، ٹھیک ہے، اور آئل پروڈکشن کے حوالے سے وہ 95 نمبر پہ ہے، 95th. یعنی اگر وہ 95 نمبر پہ ہے تو اس کی کرنسی 12 نمبر والے سے نیچے ہونی چاہیے. 12 نمبر پہ وینزویلا ہے، وینزویلا کی کرنسی ہے جی 3.24 ارب 12 نمبر والے کی. تو 95 نمبر والے کی پھر اس سے بھی ڈی گریڈ ہونی چاہیے، اس سے نیچے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، 42,000 والے ایران سے اس سے بھی نیچے ہونی چاہیے کیونکہ ایران 7واں بڑا پروڈیوسر ہے. اور اسرائیل وہ جو 95 نمبر پہ ہے، 95 نمبر پہ، 127 ملکوں میں 95 نمبر پہ، اور اس کی ریشو آپ سنیں $1 از اکول ٹو 3.28 اسرائیلی نیو شیکل، SHEKEL شیکل، یہ اسرائیلی کرنسی کا نام ہے. تو اب جناب آپ سوچیں کہ 95 نمبر والا وہ 12ویں نمبر سے بھی اچھا ہے، وینزویلا سے بھی اچھا ہے، وہ 7ویں نمبر والے ایران سے بھی اچھا ہے، وہ 6 نمبر والے عراق سے بھی اچھا ہے، اچھا جی وہ 3 نمبر والے رشین سے بھی، روبل سے بھی اچھا ہے. واہ کیا بات ہے جناب. جتنے بھی امریکہ کے دوست ہیں وہ 3 کی لائن میں ہیں. پھر آپ سنیں جسد کے ساتھ انک انت الوہاب کی آپ کو تشریح سمجھ آ رہی ہے کہ حضور کا علم غیب کہاں تک ہے، کتنی صدیوں تک ہے، تا قیامت ہے، قیامت برپا ہونے تک بھی ہے، قیامت کے دوران تک بھی ہے، قیامت کے بعد تک بھی ہے، جنت و دوزخ کے معاملات تک بھی ہے. یعنی حضور کا علم غیب اللہ کے فضل سے سب زمانوں پہ محیط ہے، خواہ وہ ماضی تھا، خواہ وہ حال ہے، خواہ وہ مستقبل ہے. صدیاں خواہ 14 ہوں یا 15 ہوں،
ہزاروں سال ہوں، لاکھوں سال ہوں، کروڑوں سال ہوں، اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں، قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے اور وحی کے بغیر بھی، براہ راست بھی دل پر القاء کیا ہوا وہ علم عطا فرمایا ہے کہ جو کمال ہے، اور اس کمال کی حرف بہ حرف، صدی بہ صدی پوری ہوتی ہوئی باتیں آپ خود انالائز کریں، خود تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ جتنے بھی امریکہ کے دوست ہیں، سعودیہ عرب 3 سم تھنگ، اسرائیل 3 سم تھنگ، یو اے ای 3 سم تھنگ، قطر 3 سم تھنگ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب قطر کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے جناب نائجیریا، ٹھیک ہے، قطر ہے 14ویں نمبر پہ بڑا آئل پروڈیوسر 1.98 اور نائجیریا ہے 15ویں نمبر پہ 1.93، یعنی کہ فرق کتنا ہے؟ بڑا ہی معمولی، بڑا ہی تھوڑا سا۔ قطر کا اور نائجیریا کا آئل پروڈکشن کا فرق بڑا ہی تھوڑا ہے، لیکن کرنسیوں کا فرق سنیں۔ $1 از اکول ٹو 3.64 قطری ریال، جبکہ نائجیریا کے معاملے میں $1 از اکول ٹو 410 410 نائجیرین نائرہ کے برابر۔ کیا قصور ہے جی نائجیریا کا؟ بتائیں۔ بات پھر وہی ہے، آپ روس کے حوالے سے انالائز کر لیں، عراق ایران کے حوالے سے انالائز کر لیں، وینزویلا کے حوالے سے انالائز کر لیں، اسی تجزیے کو، اسی انالیسس کو آپ نائجیریا پہ اپلائی کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قطری ریال 3.6 پہ کیوں ہے اور نائجیریا کا نائرہ 410 پہ کیوں ہے۔ نائجیریا جب 1 بیرل پروڈیوس کرتا ہے وہ بھی 1 بیرل ہوتا ہے، اور جب سعودیہ 1 بیرل پروڈیوس کرتا ہے تو وہ بھی 1 بیرل ہوتا ہے۔ لیکن یہ پیٹرو ڈالر کے نام پہ ظلم کیا ہے جی؟ کہ پروڈکشن کہیں بھی ہو، خریدنے والا کوئی بھی ہو، پیمنٹ جناب آپ نے امریکی ڈالر میں کرنی ہے۔ واہ جی واہ، یہ ہے پیٹرو ڈالر۔ اور یہ ہیں وہ حکومتیں جو پچھلے 50 سالوں سے اس پیٹرو ڈالر کو نہ صرف تحفظ دیے ہوئے ہیں، پوری طرح تحفظ دیے ہوئے ہیں، بلکہ حقائق کو چھپائے ہوئے ہیں، اور جو کوئی حقیقت کو پیش کرے اس کو یہ پکڑ کے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ کیا یہ آپ کا انصاف ہے؟ کیا یہ آپ کی حکمرانی ہے؟ کیا یہ آپ کی انصاف کا تقاضا ہے؟ انصاف پکارنے والے پاکستانی پی ٹی آئی کے حکمرانوں، کیا یہ آپ کا انصاف ہے؟ ابھی 2 دن پہلے آپ نے جناب پھر سے بغیر کسی وجہ کے تیل مہنگا کر دیا، چینی مہنگی کر دی، پٹرول مہنگا کر دیا۔ کیا ظلم پہ ظلم آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور عوام کو رونے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ عوام رو کے اپنا دکھڑا سنا لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جناب نائجیرین نائرہ ہے 410 پہ، اس کے فوراً بعد انگولا ہے 16ویں نمبر پہ۔ انگولا کی پروڈکشن ہے 1.79 بلین بیرل اینول، اور اب آپ اس کی کرنسی سنیں۔ $1 از اکول ٹو 643.12 انگولن کوانزا۔ کیا قصور ہے جی انگولا کا؟ 643 امریکہ کے بدلے میں، کیوں؟ یعنی 643 بیرل وہ پروڈیوس کرے، ایکسپورٹ کرے، اور پیسے ملے اس کو 1 بیرل کے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ظلم ہے؟ پھر 18ویں نمبر پہ قازقستان ہے جی، ٹھیک ہے۔ قازقستان کی پروڈکشن ہے 18ویں نمبر پہ ہوتے ہوئے 1.69 بلین بیرل اینول، اور اس کی کرنسی ہے $1 از اکول ٹو 427 قازقستانی ٹینگی۔ کیا قصور ہے جی قازقستان کا؟ اب آپ پچھلے 70 سال کی اقوام متحدہ کی تاریخ سنیں کہ جب بھی اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش ہوئی، اور اول تو وہ شروع میں ہی امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے ویٹو میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی اور ووٹنگ ہو گئی، تو آپ 70 سالوں کا اقوام متحدہ کا، اس کی اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کرنے کی کوشش کریں تو کسی نہ کسی جگہ تھوڑا سا آپ کو ریکارڈ مل جائے گا کہ ووٹنگ کی شرح ہمیشہ یہ رہی کہ اسرائیل کے حق میں پڑنے والے ووٹ 5 6 رہے، 4 رہے، 9 رہے، 7 رہے، ٹھیک ہے۔ اور اسرائیل کے خلاف ووٹنگ کتنی آئی؟
کبھی 128، کبھی 135، یعنی کبھی 128 ملکوں نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا، کبھی 135 ملکوں نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا، اور فیصلہ ہونے سے پہلے امریکہ نے ہمیشہ اس قرارداد کو ویٹو کر دیا. ٹھیک ہے. تو اب آپ سوچیں کہ مسلمان ملک 53 سے 57 تک ہیں، چلیں آپ 57 بھی اگر شمار کر لیں، اور لیٹ سے فار ایگزامپل کہ اگر دبئی اور سعودیہ جیسے اور عمان اور کویت جیسے حکمرانوں کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر لیں، اور اگر پچھلے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم یہ ایزیوم کر لیں، فرض کر لیں کہ جی 57 ملکوں نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا تھا، مان لیں، فرض کر لیں، تو بھی وہ جو 128 ووٹ پڑے تو وہ پھر سارے کے سارے وہ مسلمان ملک تو نہیں تھے نا. اس کا مطلب ہے کہ 57 سے لے کے 128 تک کی جو گنتی ہے، یا 57 سے لے کے جو 135 تک کی گنتی ہے، بالیقین اس میں عیسائی ملک شامل تھے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اقوام متحدہ میں 128 ووٹ اسرائیل کے خلاف پڑتے رہے تو اس میں وہ عیسائی ملک شامل تھے. اور وہ عیسائی ملک کون سے تھے؟ وہ یہی تھے جن کی کرنسی آج بھی 3 خرب 24 ارب 54 کروڑ 60 لاکھ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ وینزویلا کے لوگ ہیں، وہ عیسائی ہیں، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو پیٹرو ڈالر کی حقیقت سمجھ آ رہی ہے؟ سنیں، سوچیں، سمجھیں. 18 ملکوں کا خلاصہ آپ کو پیش کر دیا گیا. ٹھیک ہے. سعودیہ عرب 3.75 پہ ہے، روس 74 پہ ہے، عراق 1456 پہ ہے، ایران 42,105 پہ ہے، وینزویلا 3 خرب 24 ارب سے زیادہ پہ بیٹھا ہوا ہے، ظلم کا بدترین شکار ہے. بدترین اور انتہائی ظلم کی داستان وینزویلا کے معاملے میں آپ کو کیا سمجھ نہیں آتی؟ ایران کے معاملے میں سمجھ نہیں آتی؟ عراق کے معاملے میں سمجھ نہیں آتی؟ پھر 14ویں، 15ویں، 16ویں اور 17ویں اور 18ویں نمبر پہ آنے والے ملکوں کی ریشو یہ ہے: نائجیریا، انگولا، الجیریا اور قازقستان کی 410، 643، 134، 427. ٹھیک ہے. اب آپ اس سے جسٹ اگلے نمبر پہ آئیں، 19ویں نمبر پہ 19 کا نمبر بھی آپ نے غور کرنا ہے، 19. ٹھیک ہے. 19ویں نمبر پہ ہے جی برطانیہ، وہ جس نے ساری دنیا پہ کالونیاں بنائیں، بندوق اور توپ کے زور پر ساری دنیا کو غلام بنایا. کیا وہ کالونائزیشن وہ کھلی بدماشی نہیں تھی؟ وہ کھلا ظلم نہیں تھا؟ کھلے عام قتل و غارت نہیں تھی ہر جگہ؟ ٹھیک ہے. دنیا کے بہت سے میوزیم میں، عجائب گھروں میں اور کتابوں میں اور فلموں میں اور ڈراموں میں اس ساری ظلم کی داستانوں کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کھلا ظلم تھا. ٹھیک ہے. اب اس ظالم برطانیہ یو کے کا نمبر ہے جی 19واں بڑا وہ آئل پروڈیوسر ہے، 1.08، یعنی تقریباً 1 ارب ڈالر کی 1 ارب بیرل کی اس کی اینول آئل پروڈکشن ہے. 19ویں نمبر پہ وہ آئل پروڈیوسر ہے. تو 19ویں نمبر پہ جو آئل پروڈیوسر ہے اس کی کرنسی 18ویں نمبر سے نیچے ہونی چاہیے، 12ویں نمبر والے سے بھی نیچے ہونی چاہیے. لیکن کیا کمال ہے، کیا جادوگری ہے کہ جس طرح کویتی دینار 1 USD از اکول ٹو 0.3 کویتی دینار، یا دوسرے لفظوں میں 1 کویتی دینار از اکول ٹو 3.32 امریکی ڈالر، US ڈالر. ہے کہ نہیں جادوگری؟ اتنا سا نقشے میں کویت ہے. دنیا میں اس کا رقبہ دیکھ لیں اور امریکہ کا رقبہ آپ جناب دیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو رقبے کے حوالے سے دیکھ لیں، صنعتی پیداوار کے حوالے سے دیکھ لیں، آئل پروڈکشن کے حوالے سے دیکھ لیں. کیا لاجک ہے کہ کویت کی کرنسی امریکہ سے زیادہ مضبوط ہے؟ کیا لاجک ہے؟ اور کیا لاجک ہے کہ وینزویلا امریکہ کا ہمسایہ ہے اور اس کی کرنسی 3 خرب 24 ارب سے بھی زیادہ یعنی ظلم کا شکار ہے، گری ہوئی ہے، ڈی گریڈڈ ہے. 19ویں نمبر والے کا حال سنیں. 1 US ڈالر از اکول ٹو 0.72 پاؤنڈ سٹرلنگ، یعنی پاؤنڈ سٹرلنگ بھی امریکی ڈالر سے زیادہ مضبوط ہے. یہ اتنا سا جناب برطانیہ کا وہ جزیرہ ہے، اور اتنا بڑا USA ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. رقبے میں ان کا جناب آپ کوئی کمپیریزن دیکھ لیں، کوئی نہیں ہے. آئل پروڈکشن میں امریکہ پہلے نمبر پہ، برطانیہ 19ویں نمبر پہ. ٹھیک ہے.
صنعتی پیداوار کے حوالے سے جناب امریکہ بہت اوپر ہے، ٹھیک ہے، دفاعی اور دیگر لحاظ سے امریکہ بہت آگے ہے، لیکن برطانیہ کی کرنسی امریکی کرنسی سے اوپر ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے اتنا سا کویت ہے اور اس کی کرنسی امریکہ سے جناب اوپر ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا پیٹرو ڈالر کی جادوگری ہے۔ اب اسی جادوگری کو آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ 1 پاؤنڈ سٹرلنگ، برطانیہ کا پاؤنڈ سٹرلنگ اگر ایک ہو تو اس میں امریکی ڈالر کتنے ملیں گے؟ 1.39۔ کیوں جناب؟ 19ویں نمبر والے برطانیہ میں ہیں جو پاؤنڈ سٹرلنگ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 19ویں نمبر پہ آئل پروڈیوسر ہے اور اس کی کرنسی امریکہ سے زیادہ مضبوط ہے۔ کویت جو ہے وہ 10ویں نمبر پہ آئل پروڈیوسر ہے اور اس کی کرنسی امریکہ سے زیادہ بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹرو ڈالر کا یہ سارا نظام چوری اور ڈاکے اور ظلم پہ مبنی ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کے مطابق حق کی آواز حکمران عالمی سطح پہ بلند کریں، اور جو بھی جہاں بھی، خواہ وہ میڈیا والے ہیں، خواہ وہ انٹر بینک ٹریڈ کے نام پہ روپے کی بے قدری کرنے والے ہیں، یا جو بھی ہیں، ان کو قرآن پاک کی آیات کے مطابق ہاتھ کاٹنے اور موت کی سزا دینے کے انتظامات کیے جائیں۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ ہمارا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا سوال تھا، یہ ہمارا مطالبہ تھا، مزید آپ سنیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا 19 ملکوں کا پیٹرو ڈالر کے حوالے سے خلاصہ۔ اب اس خلاصے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ظلم کی آپ وہ شکل بھی سن لیں کہ جو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ایک تو ظلم یہ ہے کہ جی ساری کرنسیاں برابر نہیں ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور آئندہ جو شکل نظر آ رہی ہے کہ پلاسٹک کرنسی اور کرپٹو کرنسی اور الیکٹرانک منی اور ڈیجیٹل منی کے نام پہ کاغذ کے نوٹ کو بھی اب غائب کیا جائے گا، جو کہ درالحقیقت موبائل اور اس ڈیجیٹل ورلڈ میں دنیا پہلے ہی کتاب سے دور ہے۔ اب اس کو کاغذ کے نوٹوں کے بہانے آہستہ آہستہ کتاب اور قرآن سے مزید دور کیا جائے گا۔ اور معاذ اللہ یہ فتنے کہ جو کتابوں کے حوالے سے پچھلی امتوں میں رائج رہے کہ یاجوج ماجوج اور شیطان اور حزب الشیطان نے پچھلی کتابوں کو، الہامی کتابوں کو بھی بدل دیا، مفاہیم بدل دیے، مضامین بدل دیے، ٹیکسٹ بدل دیا، تحریف و تبدیلی کر دی، انسانوں کو ظلم و ستم کا شکار بنایا، کالونائزیشن کا شکار بنایا۔ اب انہی کے ظلم کا دوسرا پہلو بھی آپ نوٹ فرما لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ جو سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں یہ بلا وجہ نہیں کیے جا رہے، حقیقتاً یہ چوری ہے، حقیقتاً یہ ڈاکہ ہے، حقیقتاً یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایک اور زاویے سے آپ اس کا تجزیہ سنیں۔ ہزاروں سالوں سے جب دنیا میں سونے اور چاندی کے سکے رائج تھے، کہیں دینار کہیں درہم وغیرہ رائج تھے، اور لین دین اور ساری تجارت ان سونے اور چاندی کے سکوں کی بنیاد پہ ہوتی تھی۔ کہیں کہیں غلہ، کھجور، گندم، چاول وغیرہ بھی بطور کرنسی استعمال ہوتے رہے، لیکن شیلف لائف کیونکہ چاندی اور سونے کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ ہزارہا سالوں سے مروجہ رہے۔ کب تک رہے؟ جب تک برطانیہ نے دنیا کو اپنی کالونائزیشن کا شکار نہ بنایا، تب تک، ٹھیک ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ پچھلے ہزارہا سال سونے اور چاندی کے سکے چلتے رہے، اور اس حقیر نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کے فضل سے مدینہ المنورہ میں ترکی ریلوے اسٹیشن، وہ جو 1908 والا ترکی ریلوے اسٹیشن ہے جو آج حجاز ریلوے اسٹیشن میوزیم میں بدل دیا گیا ہے، جہاں پہ وہ مسجد سقیہ بھی ہے، باہر مسجد عنبر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو اسی عجائب گھر میں، اور یاد رہے کہ یہ عجائب گھر مسجد نبوی سے بہت قریب ہے، واکنگ ڈسٹنس پہ ہے۔ مسجد نبوی شریف سے جب آپ باہر نکلیں تو مسجد غمامہ ہے، مسجد غمامہ سے تھوڑا باہر نکلیں تو گورنر ہاؤس کی طرف چلتے ہوئے آپ کو یہ پہلی رنگ روڈ کراس کرتے ہی یہ حجاز ریلوے اسٹیشن نظر پڑتا ہے۔
عنبر مسجد نظر آتی ہے، وہ 1960 کا پرانا ریلوے انجن نظر آتا ہے، پرانی لائنیں نظر آتی ہیں، اندر وہ ڈبے کھڑے نظر آتے ہیں پرانے۔ اسی میوزیم میں جب آپ چڑھ جائیں، چلے جائیں، تو اس کی اندر جا کے داخل ہو کے اوپر پہلی منزل پہ چلے جائیں تو بائزنٹائن امپائر کے سکے، یعنی بائزنٹائن امپائر وہ عیسائی حکومت تھی جسے ہم روم کی حکومت گنتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، کہ جن کے سکے اس دور میں، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ جو دوسرے خطے کی عیسائی حکومت تھی، اس بائزنٹائن امپائر کے سکے، میٹالک کوائنز اس حقیر نے اس حجاز ریلوے اسٹیشن میں دیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اتنی بات کرنے کا مقصد ہے کہ دنیا میں ہزارہا سالوں سے چاندی اور سونے کے سکے رائج تھے، جب تک کہ برطانیہ نے اس دنیا کو کالونائزیشن کا شکار نہیں بنایا۔ اور جب کالونائزیشن کا شکار بنا لیا، اور جب امریکہ نے سعودی عرب سے پٹرول نکال لیا، تو اب آپ ایک نیا زاویہ سوچیں اور سمجھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ لیٹ سے کہ سعودی عرب سے 100 بیرل کروڈ آئل نکلا اور وہ امریکہ گیا، تو اب امریکہ کو ادائیگی کس میں کرنی تھی؟ سونے میں، ٹھیک ہے، سونے کے سکے میں۔ لیکن چونکہ برطانیہ اور امریکہ کاغذ کا نوٹ، کاغذ کی کتابیں چھاپنا شروع کر چکے تھے، پرنٹنگ پریس وہ بنا چکے تھے، اور ان کو اس جادوگری کا ٹرک پتہ چل چکا تھا کہ اب تو ہمیں سونے کی ادائیگی کی بھی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں جناب جہاں سے جو مرضی منگوا لو، ٹھیک ہے، سعودی عرب سے پٹرول منگوا لو، کروڈ آئل منگوا لو، تیل منگوا لو، سونا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سونے کے سکے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور 4-6 درختوں کی چھال پکڑو، اس کو کاغذ بناؤ، اس پہ جناب 4-6 موریں ٹھپے تصویر بناؤ، 2 نمبر لکھو، 4-6 نمبر لکھو، کاغذ کا نوٹ بناؤ، ٹھیک ہے، اور ڈالر بنا کے ان کے جناب وہ حوالے کر دو۔ واہ 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 واہ! آپ کو ظلم کا یہ سلسلہ سمجھ آیا کہ ظلم کیا ہے؟ کہ جب سعودی عرب سے پیٹرول ایکسپورٹ ہوا، امریکہ پہنچا، تو امریکہ کو ادائیگی کرنی تھی سونے کے سکے کی صورت میں، وہ سکے جو بائزنٹائن امپائر کے دور میں بھی رائج تھے۔ یاد رہے کہ بائزنٹائن عیسائی حکومت تھی، عیسائی راج تھا، اور یہ آج کے امریکی حکمران دعویٰ تو عیسائیت کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو شو وہ کرسچنز ہی کرتے ہیں، لیکن اندر کھاتے وہ کیا ہیں یہ آپ کو دیگر باتوں میں، دیگر دلائل سے بعد میں بتایا جائے گا۔ لیکن چلیں، وہ اگر عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو بائزنٹائن امپائر کے وہ سکے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی رائج تھے، اور سعودیہ عرب کے حجاز کے ریلوے اسٹیشن میں، حجاز کے اس میوزیم میں، اس عجائب گھر میں آج بھی پڑے ہوئے ہیں، تو کیا سعودیہ عرب کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں نے سونے اور چاندی میں رقم وصول کرنی ہے؟ تو ان نجدی حکمرانوں نے، ان آل سعود نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو قبول کیا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن پاک میں سورہ صاد میں جسد والی آیت کے ساتھ اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ جب امریکہ نے سعودیہ سے تیل لیا تو قیمت تو ادا ہی نہیں کی، سونا تو ادا ہی نہیں کیا، سونے کے سکے یا چاندی کے سکے نہ امریکی حکومت نے ادا کیے، نہ نجدی حکومت نے وصول کیے۔ ایکسپورٹ ہوا کروڈ آئل اور وصول ہوئے کاغذ کے جناب نوٹ۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ ظلم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کہ دنیا سے جو مرضی منگوا لو، پاکستان سے جناب شرٹیں پینٹیں منگوا لو، کھیلوں کا سامان منگوا لو، سرجری کا سامان منگوا لو، جناب نائجیریا سے تیل منگوا لو، عراق سے تیل منگوا لو، جہاں سے جو مرضی منگوا لو، سونا تو ادا ہی نہیں کرنا، سکے تو ادا ہی نہیں کرنے، یعنی قیمت تو ادا ہی نہیں کرنی۔ دیا کیا ہے؟ دنیا سے جو مرضی منگوایا۔ برطانیہ نے، امریکہ نے ظلم کس طرح کھیلا؟ اس طرح کھیلا کہ دنیا سے جو مرضی منگواؤ، اور جناب 4-6 کاغذ کے نوٹوں پہ ٹھپے لگا کے کاغذ کے نوٹ ان کے حوالے کرو، یعنی ان کے لیے تو وہ یہ سب کچھ مفت تھا پچھلے 100 سال، آج بھی مفت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ حقیر اتنے سخت الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں، جو ہمارے مسلمان ملکوں پہ حکمران ہیں، وہ پوری طرح ظلم کے اس جال میں ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں،
ان کے پارٹنر ہیں، ان کے مددگار ہیں، انہی کے سپورٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی سعودیہ سے تیل گیا اور وصول ہوئے صرف کاغذ، وصول تو سونا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس 100 سالہ ظلم کو یوں دیکھیں کہ اس کاغذ کی کرنسی پہ ہوا کیا ہے کہ دنیا سے جو چاہا انہوں نے منگوایا اور قیمت تو ادا ہی نہیں کی، کاغذ کے 4 ٹکڑے چھاپے اور دے دیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کاغذ کی کرنسی پہ بننے والے اس نظام کا اگلا معاملہ یہ ہوا کہ جناب سعودیہ صاحب، آپ اپنے سعودی ریال چھاپیں اور دنیا میں بانٹتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جناب برطانیہ کے جناب پاؤنڈ اسٹرلنگ چھاپیں، آپ دنیا میں پھیلاتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا یہ 100 سال کہ ساری دنیا سے انہوں نے جو کچھ بھی خریدا، انہوں نے اس کی قیمت ادا نہیں کی، انہوں نے محض کاغذ کے نوٹ چھاپ کے بانٹے۔ اور اس ظلم کی اگلی شکل اب یہ آنے والی ہے کہ اب یہ اس نوٹ چھاپنے سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے لگے ہیں، کیونکہ اب یہ الیکٹرانکس اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ اتنا عبور حاصل کر چکے ہیں کہ دنیا میں جناب پاکستان کا ایک کارخانے دار، وہ چاہے کھیلوں کا سامان بنائے، چاہے سرجری کا سامان بنائے، چاہے وہ پینٹیں شرٹیں بنائے، ٹیکسٹائل کا وہ کپڑا بنائے، کچھ بھی بنائے، سامان بنا کے تیار کر کے وہ بھیجے جناب بحری جہاز سے یا ہوائی جہاز سے یا کسی بھی ٹرین سے، کسی بھی طریقے سے، ٹھیک ہے، وہ بھیجے یورپ میں یا امریکہ میں، مال چلا گیا ادھر، تو وصول کیا ہونے ہیں؟ صرف بینک کے اندر آپ کے اس اکاؤنٹ میں ڈیجٹس کو شو کیا جائے گا، بس کہ جی آپ کے یہ اکاؤنٹ میں جی جناب مثال ہے جی $100 آ گیا ہے، یا جی 40 لاکھ روپے آ گئے ہیں، یا 20 لاکھ روپیہ آ گیا۔ وہ صرف ڈیجیٹل انہوں نے آپ کو ایک کمانڈ دینی ہے، وہاں بیٹھے ایک بٹن دبانا ہے، اور ادھر پاکستان میں کارخانے والا یہ سمجھے گا کہ جی میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں۔ یعنی وہ جو ظلم کا نظام اس طرح شروع ہوا تھا کہ انہوں نے سعودیہ سے تیل منگوایا یا پاکستان سے سامان منگوایا تو سونا دینے کی بجائے کاغذ کے نوٹ دینے شروع کیے، وہ دھوکہ تھا۔ اب اس دھوکے کی جدید شکل یہ ہے کہ اس کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے نام پہ دنیا پہ مسلط کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان سے کچھ بھی بنا کے بھیج دیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں صرف چند نمبر شو کریں گے، وہ کچھ ادا نہیں کریں گے، وہ مفت ہمارا مال کھا رہے ہیں، ہمیں کوئی قیمت نہیں دے رہے، صرف دھوکہ کر رہے ہیں، صرف جادوگری سے کھیل رہے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو اس جادوگری کا توڑ کرنا پڑے گا، یہ آواز اٹھانی پڑے گی کہ جناب آپ ہمیں ہماری چیز کی سونے میں قیمت ادا کریں۔ اچھا، دوسری بات، اب پھر سے چونکہ یہ پروگرام لمبا ہو گیا اور میموری لیمٹ کا میسج آ رہا ہے، تو باقی بات اس کاغذ کی کرنسی کی باقی بات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔